السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسیر ہجر پارٹ 11 بائے وہیبہ فاطمہ۔ حسب معمول عادت کے مطابق فجر سے پہلے ہی اذہان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ سر جھکا کر دیکھا تو اس کی آغوش میں سمٹی ہوئی گہری نیند میں تھی۔ اس کے لبوں کو خود بخود ایک میٹھی سی مسکان نے چھو لیا۔ ذرا سا قریب ہو کر ماتھے پر محبت کی مہر ضبط کی۔ میٹھی، اٹھو یار، فجر نہیں ادا کرنی؟ اذہان نے اسے کندھے سے تھام کر ہلکا سا ہلایا، مگر وہ کسمسا کر اس کی جانب سے کروٹ دوسری جانب بدل گئی۔ اذہان مسکرایا۔ میٹھی، اس کی پشت پر جھک کر اسے کان میں سرگوشی کی۔ سوہن نے پھر سے کسمسا کر تکیے میں منہ دے لیا۔ اس کی ادائیں جان لیوا تھیں۔ اس وجود کی خوشبو حواسوں کو مختلف کر دینے والی تھی۔ اذہان کی سوچ کے مطابق وہ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، اس کی محبت سمجھنے کے لیے اسے وقت دینے والا تھا، مگر اب خود ہی بے اختیار اور بے قرار ہو چلا تھا۔ اذہان نے نرمی سے اس کا کاندھا تھاما اور چاندی کی طرح دمکتی پچھلی مومی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ میٹھی، نہیں کرو یار، اٹھ جاؤ، شریف بندے پر اتنا ظلم ڈھانا ٹھیک نہیں۔ اسے اپنی آغوش میں بھر کر کان میں دھیمے سے سرگوشی کی۔ اپنے اوپر وزن سا محسوس کر کے سوہن کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اگلی صارف حال کو محسوس کرتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اذہان، اس نے گھبرا کر پکارا۔ جی سحر دل نشیں۔ کان کے قریب جھکا۔ کیپٹن صاحب ٹھرکی ہو گئے ہیں۔ سوہن نے مندی مندی آنکھوں سے اس کی اطلاع میں اضافہ کیا۔ اذہان کا کہا پورے کمرے میں گونج گیا۔ جب باہوں میں من پسند پھولوں سا دلکش خوشبوؤں میں بسا وجود ہو تو اچھا خاصا بندہ بہک جائے۔ میں تو پھر ایک عاشق دیوانہ ہوں۔ اس نے شرارت آمیز لہجہ اختیار کیا۔ سوہن آہستگی سے اٹھ بیٹھی، لبوں پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے۔ وہ اس وقت اسے دنیا کی کیوٹ ترین لڑکی لگی۔ میں تو نماز ادا کر ہی لوں گی۔ آپ اگر ایسے ہی بیٹھے مجھے گھورتے رہے تو آپ کی نماز ضرور قضا ہو جائے گی۔ اس نے گھنے سیاہ بالوں کے آبشار کو سمیٹتے چھوٹی سی ناک چڑھا کر کہا تو وہ پھر کھل کر ہنس دیا۔ پھر دونوں نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ وہ سستی کی ماری نماز ادا کر کے پھر سے صوفے پر نیم دراز نیند کی وادی میں اتر گئی۔ یہ سب اعصاب شکن تھا۔ وہ متضاد کیفیات کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، مگر دل میں کیا کیا طوفان اٹھ رہے تھے یہ تو وہی جانتی تھی۔ اب کسی بھی متضاد جذبات کا شکار ہو کر وہ گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی رات سے عافیت اسی میں جانی کہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہی رہے۔ وہ اب اپنی سوچوں تک میں امانت میں خیانت کرنے کی رواداد نہیں تھی۔ دل خون کے آنسو روتا پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا، مگر وہ اپنے دل پر کم ہی توجہ دے رہی تھی۔ یہ سب قبول کرنا ناقابل فہم سا تھا۔ اسے وقت درکار تھا۔ اس نے رات اس دہلیز کو پار کرتے خود سے عہد کیا تھا وہ اس میز سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی۔ اب کسی غیر کے بارے میں اس کا سوچنا تک گناہ تھا، لیکن دل کا کیا کیا جائے جو بھٹک بھٹک کر چلا تھا۔ تبھی وہ بار بار خود کو اس اذیت سے نکالنے کو نیند کا سہارا لے رہی تھی، جو آج اللہ کا شکر اس پر جانے کیوں مگر مہربان ہو رہی تھی کہ وہ بار بار غنودگی میں جائے جا رہی تھی۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ میں کسی کی دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں۔ میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ عجب اعتبار رو بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی۔ میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ اذہان کو اسے دیکھ کر ہنسی آئی، مگر وہ حسب معمول اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ دن کے تقریباً 9 بجے کے قریب سوہن کی آنکھ کھلی۔ کچن سے آتی کھٹر کھٹر کی آواز سن کر اس کا دماغ پوری طرح جاگا اور نیند بھگ سے اڑی۔ کہیں یہ تو نہیں کچن میں؟ وہ جلدی سے دوپٹہ سا درست کرتی ہوئی اٹھی اور کوارٹر کے صاف ستھرے کچن کی جانب رخ کیا۔ وہ واقعی کچن میں موجود، مہارت سے فرائی پین میں آملیٹ پلٹ رہا تھا۔ سوہن جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ ارے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ میں بنا لیتی ہوں۔ سوہن آگے بڑھی۔ تم سوتے ہوئے اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں نے اٹھایا نہیں کہ یہ منظر میری نگاہ تا دیر اپنی بصارت میں محفوظ کر سکے۔ دوسرا، میں ابھی نہیں چاہتا کہ یہ کام کر کے تمہارے ہاتھوں کی مہندی خراب ہو۔ اذہان نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ جی جی بالکل، ابھی تازہ تازہ شادی کے لڈو بڑے مزے کے لگ رہے ہیں آپ کو، بعد میں پھر مجھے تانے دیا کریں گے کہ کیسی پھوہڑ بیوی ملی ہے۔ سوہن نے منہ بنا کر کہا تو وہ پھر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ شادی کی میٹھی برفی مجھے بعد میں بھی اتنی ہی میٹھی لگے گی جتنی کہ اب، اور آئی پرامس
نہیں کہتا کہ تم پھوہڑ ہو، وہ ہنس کر بولا۔ سوہن کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا مگر جلد خود کو کمپوز بھی کر لیا۔ میں کیا رات سے لطیفے سنا رہی ہوں آپ کو جو آپ بات بات پر ہنسے جا رہے ہیں؟ وہ تنک کر بولی تو اذہان اس کی جانب پلٹا۔ شادی کا لڈو کھا کر اسے خوش ہونا بولتے ہیں بیوی؟ وہ اس کی چھوٹی سی ناک ہلکے سے کھینچتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اچھا پیچھے ہٹے، مجھے ناشتہ بنانے دے، وہ اسے گھور کر بولی۔ وہ تو میں نے بنا لیا اور تقریباً لگا بھی دیا، اب ملکہ عالیہ تشریف فرمائے اور تازہ بام سے سیر ہو کر غلام کو بتائے کہ یہ دعوت خاص کیسی لگی آپ کو۔ اذہان نے اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا۔ آپ بابا سے شکایت تو نہیں لگائیں گے نا میری؟ وہ روحان سے ہوئی۔ اس کی اس سادگی پر اذہان کا دل کیا حشش کر اٹھے۔ ہاں لگاؤں گا اور کہوں گا آپ کی پرنسس مجھے بہت پریشان کر رہی ہے۔ اذہان نے پھر بے پر کی اڑائی مگر اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر دانتوں تلے لب دبا لیا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ پریشان ہوئی مگر اذہان نے سر جھٹکا۔ دل تو کیا بول دے کہ یہ پرنسس اپنے پرنس کو اپنی دوری کی آگ سے جھلسا کر تڑپا رہی ہے مگر ارے مذاق کر رہا تھا میٹھی، بریک فاسٹ کرو، تنگ کر رہا تھا جانم تمہیں؟ اذہان نے مسکرا کر کہا۔ دونوں نے بریک فاسٹ کیا۔ سوہن آج تمہیں معلوم ہے کیا ڈیٹ ہے؟ اذہان نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ وہ اس سے جڑ چکی تھی، اب اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کی ذات سے متعلق ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یاد رکھا کرے جس سے پہلے سب سے پہلے اسے وش کرتی تھی۔ آج وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی مگر پھر فوراً چہرے کے تاثرات بدلے۔ ارے آج تو آپ کا برتھ ڈے ہے، ویری ہیپی برتھ ڈے، وہ مسکرا کر بولی۔ بس ایسے روکھے پھیکے انداز میں وش کرو گی؟ وہ مانی خزی سے بولا۔ نہیں، ہم کچھ اسپیشل طریقے سے اسے سیلیبریٹ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں میں نے یوٹیوب سے پین کیک سیکھا تھا، بنایا بھی تھا، بہت اچھا بھی بنا تھا۔ میں نے یوٹیوب سے پین کیک سیکھا ہے، امی بابا نے بہت تعریف بھی کی تھی، مجھے انعام بھی ملا تھا، میں بناؤں گی آج۔ سوہن کہتے ہوئے بے طرح اداس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی جب ڈور بیل بجی اور دونوں باہر کی جانب متوجہ ہوئے۔ سوہن مزید اداس ہوئی جب اشرف کمال کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ بابا، وہ تڑپ کر اٹھے اور ان کے سینے سے لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ اشرف کمال نے اس کا سر سہلایا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ نے ہمیں کیوں یہاں بھیجا؟ اس نے منہ بنایا۔ میری اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے عمرے کے لیے، اسی لیے۔ وہ بیٹھے ڈھیر ساری باتیں کرتے رہے۔ وہ اکیلی پورے گھر کا کام کرتی ہاپ گئی تھی مگر پھر اشرف کمال نے زبردستی اسے تیار ہونے اندر کمرے میں بھیج دیا۔ ابھی کل ہی تو رخصتی ہوئی تھی اور اس نے اپنا ماسی جیسا حلیہ بنا رکھا تھا۔ وہ تیار ہو کر پھر سے چپکے سے کچن میں چلی گئی۔ بابا اندر کمرے میں تھے لیکن پھر تقریباً عصر کے وقت انہیں بہت ضروری کام سے جانا پڑا۔ وہ مسرور سا اسے ڈھونڈتے کچن میں آیا تو دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ گرین رنگ کی شارٹ فراک جس پر کاپر رنگ میں ہلکا سا کام ہوا تھا، اس کے نیچے کاپر کلر کا چوڑی دار پیجامہ پہنے سبز دوپٹے میں وہ واقعی ایک گلابی کھلتا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ لبوں پر شاکنگ پنک گلوز لگائے ہلکی جویلری میں وہ اسے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ وہ بے خودی کے عالم میں آگے بڑھا اور ٹھیک اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ سوہن نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی۔ میں کیک بنا رہی ہوں، اس نے اس کی اطلاع میں اضافہ کیا۔ برتھ ڈے سحر دل نشین، بریلینٹ سحر دل نشین، تمہاری طرح ہی بہت میٹھا ہوگا، وہ اس کے کان کے قریب مانی خزی سے بولا۔ سوہن بری طرح سٹ پٹائی اور یوں بن گئی جیسے سنا ہی نہیں۔ اذہان کو جانے کیوں مگر شرارت سوجی، اس کے پہلو کو گدگدایا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اذہان جلدی سے ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سوہن نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا مگر کچھ ہی دیر میں اسے اپنے بائیں پہلو میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ پھر اچھلی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کریم پھینٹ رہا تھا۔ سوہن پھر اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی مگر اذہان پلیز۔ تیسری مرتبہ اپنے پہلو میں ہونے والی گدگدی سے گھبرا کر وہ کیک کے لیے انڈے پھینٹتی ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ سے اچھلی تو وہ ٹھیک اس کے پیچھے ایسے ہی شرارت سے کہا لگاتا نظر آیا۔ اذہان، اب اگر ایک اور مرتبہ آپ نے مجھے پریشان کیا نا، ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میرا بیلن ہوگا اور آپ کی کمر۔ سوہن دانت پیس کر بولی۔ مطلب داخلی اور خارجی دونوں جانب سے حملہ متوقع ہے، وہ محبت پاش گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر پھر سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کیپٹن صاحب اتنے لوفر اور دل پھینک نکلیں گے، سوہن نے غیر سنجیدگی سے کہتے چھوٹی سی ناک چڑھائی۔ وہ سرد سی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ حالانکہ آپ کے ملنے سے پہلے میں اپنے کیمپ کے ڈیسنٹ ترین بندوں میں شامل تھا،
وہ پیچھے سے اس کے کندھے سے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھے گیا اور کان میں دھیمے سروں میں سرگوشی کی۔ یہ لڑکی کب روح کی تسکین کا سبب بن گئی اسے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مطلب آپ کا یہ الزام بھی میرے سر ہے؟ وہ آئی برو اچکا کر بولی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میٹھی، وہ جواب میں اس کی گال کھینچ کر بولا۔ سوہن پھر سٹ پٹائی۔ ازحاد آپ روم میں جائیں، میں کھانا آج ادھر ہی لگا دوں گی۔ وہ عاجز آ کر بولی۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور اس فطری شرم و حیا سے اس پر پھر نثار ہوا۔ تبھی بہت اچانک اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے کچن کی سلیب پر بٹھا دیا۔ سوہن بہت بری طرح بوکھلائی تھی۔ کچھ کان میں کی گئی اس کی جان لیوا سرگوشی نے سینے میں سانس الجھا دی۔ اس کی یہ پیش قدمیاں بہت جان لیوا اور غیر متوقع تھی، جنہیں وہ شاید ابھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس قدر ٹوٹ کر تم پہ ہمیں پیار آتا ہے کر کے مناسا ہواؤں میں اچھالے تم کو۔ اب کی بار اس کی اس شرارت پر سوہن نے سلیب پر پڑا بھیلن اٹھا لیا تھا۔ وہ کہا لگا کر ہنستا حفظ ما تقدم کے طور پر وہاں سے راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ وہ مسکراتی پلٹی، آنکھوں میں اچانک درانے والی نمی تیزی سے اپنے دوپٹے سے صاف کی۔ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے ایک مرتبہ وفا نبھانے کی روایت بے تحاشا مجبور ہو کر بہت بے دردی سے توڑ چکی تھی، دوسری مرتبہ اپنے وجود کو اتنا عرضہ نہیں کر سکتی تھی کہ بے وفا ہی کہلائی جائے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی، وفا ہے ذات عورت کی، مگر جو مرد ہوتے ہیں بہت بے درد ہوتے ہیں، کسی بھنورے کی صورت گل کی خوشبو لوٹ جاتے ہیں۔ سنو، تم کو میری قسم ہے، روایت توڑ دینا تم، نہ تنہا چھوڑ کے جانا، نہ دل یہ توڑ کے جانا۔ مگر پھر یوں ہوا محسن، مجھے انجان رستے پر اکیلا چھوڑ کر اس نے، میرا دل توڑ کر اس نے، محبت چھوڑ دی اس نے۔ وفا ہے ذات عورت کی، روایت توڑ دی اس نے۔ حارث بیگ بڑے کروفر سے حویلی کے مردان خانے میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا جب اس کا خاص آدمی تیزی سے مردان خانے میں داخل ہوا۔ حارث بیگ نے اس جرأت پر ایک خونخوار نگاہ اپنے آدمی رشید پر ڈالی۔ رشید نے خاص اشارہ کیا تو حارث بیگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رشید صوفے کے پیچھے سے اس کے قریب آیا اور ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ چودھری جی، بڑی بیگم صاحبہ تشریف لائی ہے، چھوٹے چودھری جی بھی ساتھ ہے، رشید نے اس کے کان میں کہا تو بری طرح چونکا۔ تب اس نے بہت جلد اپنے مہمانوں سے رخصت لی۔ وہ یوں ہی مغرور انداز میں سینہ تان کر قدم قدم چلتا بہت جلد زنان خانے میں پہنچا تھا۔ برسوں بعد سعدیہ بیگم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا، خاص طور پر اس صورتحال میں کہ جب وہ حارث بیگ کو سامنے پاتے ہی آج بھی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہوتی، اپنے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے بار بار صاف کرتی سکندر کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ زہے نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے اس حویلی کو رونق بخشی ہے، خاص لوگ تشریف لائے ہیں، یا یوں کہوں کہ لوٹ کر بدھو گھر کو آئے ہیں۔ حارث بیگ اپنی مخصوص ٹون میں واپس لوٹتا انہیں دیکھ کر خفیف سا طنز کرنے لگا۔ تو آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا کہ ہم اس حویلی میں آئے ہیں؟ سکندر نے انہیں کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے برسوں بعد بیٹا جوان کر کے لائی ہیں بیگم، تو جائیداد میں اپنا حصہ وصولنا چاہے گی۔ حارث بیگ کا لہجہ ہتکامیز تھا۔ سعدیہ کی آنکھوں میں نمی اتری، اہانت کے احساس سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ فضول گوئی سے ذرا پرہیز کیجیے گا بابا جان، ہمیں آپ کی حرام کمائی کی تو کم از کم ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ میرے بازو میں اتنا دمخم ہے کہ حلال رزق کما کر اپنی ماں کا خیال رکھ سکوں۔ سکندر کا لہجہ سادگی بھرا تھا، مگر حارث بیگ کو آج بھی تن من سے سلگا گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو مولانا صاحب، تم نے جو دین پڑھا ہے اس میں صرف ماں کی فرما برداری سکھائی گئی ہے، باپ کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا گیا ہے تمہیں۔ اور صرف صاف بتاؤ یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ حارث بیگ کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ مقصد بتا چکا ہوں آپ کو، اپنے گھر میں آیا ہوں، مجھے میری پہچان واپس چاہیے۔ اب اس کے لیے آپ جو مرضی کیجیے، میرا سر درد نہیں۔ یہ کہ آپ یہ سب کیسے کریں گے، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، تو جو مرضی کیجیے۔ اب چلے مما، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ سکندر نے اپنا لہجہ حتمی الامکان دھیما رکھا کہ کہیں کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے۔ سکندر سعدیہ بیگم کو تھام کر ان کو حویلی کے بڑے کمرے میں لایا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ موم پلیز حوصلہ رکھیے، آپ اگر ایسے کریں گی تو مجھے کون سپورٹ کرے گا؟ سکندر نے انہیں کندھوں سے تھام کر سنجیدگی سے کہا تو سعدیہ نے اس بات میں سر ہلا کر اسے تسلی دی۔
सिकंदर उनके पास बैठा रहा, मगर फिर खाने का और अपना कमरा सेट करवाने का बोलने बाहर की जानिब गया। रात तक सिकंदर उनके पास रहा। डिनर करके वो उन्हें आराम करने का बोलकर अपने कमरे में चला गया। अब सादिया बेगम बेड पर पाँव नीचे लटका कर बैठी अपना माथा सहला रही थी। कंधों से ब्राउन शॉल उतार कर साइड पर रखी। मखसूस आहट पर सादिया ने बुरी तरह चौंक कर सर ऊपर उठाया था। सामने ही हारिस बैग को देखकर वो पहले दिन से घबरा चुकी थी। ये तो सोचा नहीं था कि यहाँ आकर मुसीबत भी गले पड़ जाएगी, कि ऐसे जालिम जाबिर अय्याश फितरत बेईमान शख्स का साथ एक मुसीबत से कम भी नहीं था। आप यहाँ क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से, सादिया ने दिल मिलाकर कहा। बेगम, आप तो कसम से 45 की होकर भी 25 की लग रही है मुझे। आप पहले ही इतनी हसीन थी कि इस दोरी का कमाल है। वो सादिया बेगम को लाइट पिंक शलवार कमीज में सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े बगौर देखे जा रहा था। सादिया बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। ये किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं आप मुझसे? कहा ना, जाइए यहाँ से। सादिया बेगम तब कर बोली तो वो गहरा मुस्कुराया। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है बेगम कि ये कमरा मेरा है, तो इसे आबाद करने वाली एक एक चीज़ मेरी मिल्कियत है। और आप ये क्यों भूल जाती हैं कि दरअसल आप भी अभी पूरी तरह मेरी मिल्कियत है, मेरे बेटे की माँ है। हारिस बेग ने हस्ब मामूल तंज़ लहजा इख्तियार किया तो सादिया बेगम का गुस्से से बुरा हाल हो गया। आपकी इस्लाह यानी गुफ्तगू का मकसद क्या है आखिर? सादिया ने चिढ़कर कहा। यही कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरसों पहले आपने मुझे छोड़कर जो संगीन गलती की थी, उसके नतायज अब आपको पल पल भुगतने पड़ेंगे, मेरी अनचाही गुर्बत के हिसार में रहकर, है ना? वो मानी खैजी से कहता जाकर बेड पर नीम दराज हो गया। तो सादिया का दिल किया पहले की तरह ही उस वहशतनाक हवेली से कहीं दूर भाग जाए, मगर बेटी की खातिर ये कड़वा घूंट भी आखिर पी ही लिया। वो बेचैन सी उस ऑफिस की शानदार सी बिल्डिंग में दाखिल हुई थी। नीले रंग की स्लीवलेस टॉप के नीचे जीन्स की पैंट पहने, कंधों से जरा नीचे तक बाल। आज वो अपने असली हुलिये में किसी की तवज्जो भी अपनी जानिब नहीं खींच पाई थी। यस मैम, आपको किससे मिलना है? रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल मुस्कुराहट लिए शाइस्ता अंग्रेजी में पूछा। मैं दुआ ज़हरा हूँ, मुझे अनिल दुआ नूर हूँ, मुझे अनिल सुलेमान खानज़ादा से मिलना है। उन्हें जाकर बताएं कि मैं आई हूँ, उसने हाथ मरोड़ते हुए कहा। ओके, आप वेटिंग रूम में बैठे, मैं सर को इतला देती हूँ, उसने कहा तो दुआ वेटिंग रूम में जा बैठी। आप वेट करें मैम, सर की ज़रूरी मीटिंग चल रही है। ठीक है, मगर फिर आधा घंटा 1 घंटा कितनी देर हो गई उसे इंतज़ार के सूली पर चढ़ाया जा रहा था। वो तंग आकर खुद ही दंदनाती उठी और अनीस सुलेमान खानज़ादा के ऑफिस की जानिब पैर पटकती बढ़ी। सेक्रेटरी उसके पीछे लपका, मगर वो रुकने वाली नहीं थी। वो अपने ऑफिस में किसी फाइल के ऊपर झुका हुआ था जब हल्की दस्तक देकर उसका सेक्रेटरी इजाज़त तलब करके अंदर दाखिल हुआ। सर, कोई दुआ-नूर है, आपसे मिलना चाहती है, सेक्रेटरी ने कहा। उसे कहो वेटिंग रूम में वेट करें, मैं ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, अनिल ने लापरवाही से कहा। सेक्रेटरी हैरान हुआ कि वो इस वक्त बिल्कुल फ्री था, लेकिन कुछ बोल कर उसे नौकरी से फायर नहीं होना था। अनिल ने काफ़ी देर उसका सब्र आजमाया था, बिला आखिर वो दंदनाती हुई अंदर चली आई। सर, मैंने इन्हें इतना रोका मगर ये अंदर चली आई। सेक्रेटरी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। इट्स ओके, तुम जाओ, अनिल ने इत्मीनान से कहा और सामने खड़ी लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ। जीन्स की पैंट, ऊपर हाफ ब्लाउज टॉप, बेबाक लिबास, छोटे से बाल, मगर सामने वाले का हुलिया मलाहजा फरमा कर उसे एक नाजुक सा वजूद बेतहाशा याद आया। कानों में कुछ जुमले, कुछ अल्फाज गुड़मुड़ हुए। उसका दिल जैसे किसी ने पैरों में कुचला, मगर वो हुनूस खुद पर जामे ढटाई और बेहसी तारी किए बैठा रहा। अगर ऐसा ना करता तो दिल अभी गम गुस्से से फट जाता। तुम्हें दुआ-नूर कैसी लगी वीरा? इंतहाई दोगली और मुनाफिक वो ऐसी है नहीं जैसी खुद को प्रिटेंड करती है। वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। ज़रूर कोई ना कोई झोल है। ज़रूर वो कोई ना कोई झूठ बोल रही है, वो कुछ भी बोल रही है। तुम्हें लाजमी क्रॉस चेक करवाना चाहिए। कहो कैसे आना हुआ? उसने लापरवाही से कहते अपने सामने फाइल खोली। तुमने विक्रम को जेल क्यों भेजा? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये घटिया हरकत करने की? वो फट पड़ी और सीधा सीधा मुद्दे की बात पर आई। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बेवफाई का मातम मनाऊंगा? तुम मुझे इतने धोखे और दीदा दिलेरी से डम्प्ट करती रहोगी और मैं बर्दाश्त कर लूँगा? ना बेबी ना, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तो पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में सड़ेगा। रही बात घटिया हरकत की, तो क्यों? घटिया हरकतें करने का ठेका सिर्फ तुमने उठा रखा है। अनिल के सर्द हुर्राता
لہجہ اس قدر ٹھنڈا ٹھار تھا کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ ہاں مگر سچ چھپایا تھا تم سے کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس کے غریب ہونے کی وجہ سے۔ میرے گھر والے… اوہ یو شٹ اپ! اب اپنے یہ مظلومیت کے ڈھونگ کہیں اور جا کر رچانا۔ مجھے تمہارے ان ٹسوے بہانے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غریب ہے یا نان مسلم یہ تو میں اب اچھے سے جانتا ہوں، اسی لیے اپنے ڈرامے بند کرو، سمجھی؟ انل چلایا۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ اضطراری کیفیت میں بولی، آواز اب مدھم پڑ گئی تھی۔ جس دن تمہارے گھر آیا تھا، تمہارے بوائے فرینڈ کو تمہاری باہوں میں دیکھ لیا تھا میں نے، اس کے بعد سیدھا تمہاری آپی سے ملا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور خود غرض لڑکی ہو، پہلے ماں باپ کے خلاف جا کر ایک نان مسلم سے خفیہ ناجائز تعلقات بنائے، اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی جمع پونجی بھی گھر سے چوری کر کے انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، مگر اپنے بوائے فرینڈ کو اس کی غربت کی وجہ سے چھوڑ کر اپنی بہن کا امریکہ پلٹ دیور پھانس لیا، اس سے شادی کی اور ایلمنی کے نام پر ہزاروں ڈالر اس سے ایٹھنے کے چکر میں اپنے بوائے فرینڈ کو یہاں بلا لیا، وہ بھی اپنے شوہر کے پیسوں سے۔ اپنے شوہر کو تنگ کر کے طلاق لے کر ایلمنی کے پیسے ایٹھنے کے چکر میں ہو۔ تمہارے یہ سب کرتوت جب تمہاری آپی کو پتہ چلی تو اس نے تمہاری درگت بناتے تمہارا پاسپورٹ اور پیپر چھین لیے۔ جب تمہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یہاں سے بھاگنے کو کوئی جائے فرار نہ ملی تو تم نے مجھے پھانسا، لیکن یہاں تمہاری بدقسمتی تھی کہ تم انل سلیمان خانزادہ سے ٹکرا گئی۔ بہت بڑا نقصان کر دیا ہے تم نے میرے جذبات سے کھیل گئی۔ وہ تو میں شاید تمہیں معاف کر بھی دیتا، مگر تم جیسی دو کوڑی کی لڑکی کی وجہ سے میں نے ایک بہت قیمتی اور مخلص رشتہ کھو دیا ہے۔ اب تم اور تمہارا وہ بوائے فرینڈ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ میں تمہیں وہاں لے جا کر ماروں گا جہاں تمہیں پانی تک نصیب نہیں ہوگا۔ موت میں تمہیں دوں گا نہیں اور زندہ تم رہنا چاہو گی نہیں۔ انل سلیمان خانزادہ کی سرد اور ہولناک آواز پر دعا نور کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اے سی کی خنقی میں بھی اس کا وجود پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ وہ گھگھیا گئی تھی کہ اب کی بار وہ بڑے غلط اور ٹیڑھے بندے سے بھڑ گئی تھی۔ ویسے تو میں کروڑوں کا نقصان برداشت کر لیتا ہوں، مگر تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی حق حلال کی کمائی کا ایک سکہ بھی نہیں بخشوں گا۔ مجھے میرے پیسے واپس چاہیے جو میں نے تم پر لگائے، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ انل چیئر سے اٹھ کر ٹیبل پر دونوں ہاتھ جما کر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھرایا۔ اس وقت دعا نور کو اس پر بھوکے شیر نما درندے کا گھما گزرا جیسے کہ وہ ابھی اسے سالم نگل جائے گا۔ اس کے چہرے پہ کچھ ایسے ہی بھیانک تاثرات تھے۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ان کے علاوہ تمہیں جو بھی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ دعا نور نے بمشکل اپنا اعتماد بحال کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے کہا، ٹھیک ہے، یہ ایڈریس رکھو اپنے پاس۔ آج رات کو اپنا غلیظ وجود پہلے کی طرح سوار کر اس فلیٹ پر پہنچ جانا۔ دل بھر جانے تک میری بن کر رہنا، جب فلیٹ سے نکلو گی تو چھوٹ جائے گا تمہارا جانور۔ انل کا لہجہ حقارت آمیز تھا، مگر سامنے والی نے سکون سے کارڈ اٹھا کر اپنی مٹھی میں بند کیا تو انل کا دل کیا چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے، اپنے انتخاب پر شرم سے زمین میں گڑ جائے۔ اس کا یہ انتخاب تھا جو اتنی پستیوں میں گرنے کو تیار تھا۔ انل کی گھٹیا ترین آفر پر اس کے ماتھے پر بل تک نہ آیا تھا، یا یہ اس کے لیے کوئی عام بات تھی؟ انل کی غیرت نے جوش مارا، وہ لپک کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ یو نو واٹ، تمہارے جیسا غلاظت کا ڈھیر تو اس قابل بھی نہیں کہ انل سلیمان خانزادہ تم پر ایک نظر التفات کی بھی ڈالے۔ تمہیں چھونا تو بہت دور کی بات ہے، اور اب اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر اپنے کیے ہر عمل کا مدعا کروں تو اپنی شکل لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، سمجھی؟ انل دہاڑا، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، وکرم کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، میں سمجھوں گا وہ پیسے میں نے تمہیں بھیک میں دیے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، وہ حلق کے بل چلایا۔ دعا نور وہاں سے سرپٹ بھاگی۔ پیچھے سے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ اپنے اندھے اعتبار نے خوب ذلیل کیا تھا کہ اب تو خود پر سے اعتبار اٹھنے لگا تھا۔ وہ جو بے حس تھا، ایسا دھچکا لگا تھا کہ آنکھوں میں نمی سی گھل گئی تھی، ایسا ٹوٹ کر بکھرا تھا کہ کوئی سمیٹنے والا نہیں تھا۔ وہ آفس کی کارپیٹ پر بیٹھتا چلا گیا، آنکھوں سے نمی گالوں پر بہنے لگی۔ اس ذلت، بے بسی، شرمندگی پر دل بھر آیا۔ تب اس نے چپکے سے ایک نام پکارا، ویرا وارث بیگ، ڈیئر بیسٹی، نیڈ یو۔ دوسری طرف انل سلیمان خانزادہ اس کے ٹیرس میں کھڑا کڑوی کافی کے گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہا تھا۔ رات سے صبح اور صبح
صبح سے پھر عصر میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ ہوش و خروش سے بیگانہ اب تک بے ہوش تھا۔ ڈوز کافی ہیوی تھا۔ اس پر صبح اس نے پھر سے اسے ایک اور دے دی تھی۔ عریب نے اسے رات بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اسے اس طرح تکلیف میں درد سے تڑپتے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ، ہرگز بھی نہیں۔ اب بھی وہ اضطراری انداز میں اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات سے دل تو کر رہا تھا کہ اس کے بھائی کو برباد کرنے والی کو جان سے مار ڈالے، مگر کاش وہ ایسا کر پاتا، سب کچھ تہس نہس کر دے، سب کچھ ختم کر ڈالے۔ اتنے برسوں میں پہلی مرتبہ اس نے یشم سلطان خانزادہ کو اس قدر ٹوٹا اور بکھرا ہوا پایا تھا کہ ایک مرتبہ تو عریب سلیمان خانزادہ کا کلیجہ منہ کو آ چکا تھا۔ وہ چٹانوں جیسا شخص رات موم بن کر قطرہ قطرہ جل کر پگھل گیا تھا۔ اتنی تکلیف میں شاید ہی اس نے کبھی اسے دیکھا ہوگا۔ وہ گہری سوچ میں غرق تھا جب اندر یشم کے گھر والا فون رنگ ہوا۔ پہلے تو وہ متوجہ نہیں ہوا، مگر فون کرنے والا کافی مستقبل مزاج تھا کہ نہ اٹھانے پر بھی اب 5ویں مرتبہ رنگ ہو رہا تھا۔ وہ دھیمے سے اندر آیا اور فون اٹھا کر دیکھا جس پر واضح الفاظ میں اوزی گڑیا لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ عریب نے فون یس کر کے کان کو لگایا، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی السلام علیکم یش لالا، آپ جانتے ہیں آپ کی گڑیا آپ سے کس قدر ناراض ہے۔ میں کٹی ہوں آپ سے، بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ یہ تو میں تب بات کر رہی ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ آپ کو بالکل فکر نہیں ہے اپنی گڑیا کی، تبھی مجھ سے اتنے دنوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کی لالا آپ نے۔ میں تمہارا یش لالا نہیں، تمہارا بندہ ہوں، مجازی خدا، تمہارا سرتاج۔ عریب جو اس کی نان سٹاپ دھواں دھار ایکسپریس سے کافی حیران ہوا تھا، اسے چپ کروانے کو بے اختیار ہی بول دیا۔ سامنے اس ڈریکولا کی آواز سن کر اپنی جگہ سے 1 فٹ کو تو ضرور اچھلی ہوگی۔ کون؟ وہ پریشان ہوئی۔ عریب سلیمان خانزادہ ہوں مسز، عریب نے سنجیدگی سے کہا۔ پل بھر کو اسے چپ لگ گئی، مگر فون رکھنے کی بھی تو گستاخی نہیں کر سکتی تھی نا اب۔ یش لالا کدھر ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے، وہ جھجک کر بولی۔ ٹھیک نہیں ہے تمہارے یش لالا، طبیعت خراب ہے اس کی۔ عریب نے اسے حقیقت بتائی کہ وہ صبح سے بخار میں پھنک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے لالا کو؟ عریب نے اس کے لہجے میں واضح بے قراری محسوس کی۔ تب وہ لمحہ بھر کو چپ ہوا۔ اور اگر یش کی جگہ میں بیمار ہوتا تو تب بھی کیا تم اتنی ہی پریشان ہوتی؟ عریب نے اس سے عجیب سا سوال پوچھا۔ کیا؟ وہ گھبرائی اور ساتھ ہی خاموش ہو گئی۔ مجھے مما بلا رہی ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومی سے بہانہ گڑھ کر اس غریب سے گلو خلاصی کی اجازت چاہی۔ عریب اس کے الفاظ اس کی آواز سے سنے گیا۔ گہری نگاہ یشم سلطان خانزادہ کے بکھرے ٹوٹے ہارے وجود پر گڑی تھی۔ وہ اب خاموش تھی۔ اچھا سنو میمی گل، عریب نے یشم کے لال بھبو کا چہرے کی جانب دیکھتے اسے مخاطب کیا، جو اتنی گہری بے ہوشی میں بھی جیسے بے قرار سا تھا۔ عریب اس کے سرہانے بیٹھا اور بے چین سا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا کہ اگر اس وقت بربادی لفظ کی کوئی شکل ہوتی تو یقیناً وہ یشم سلطان خانزادہ کی شکل میں ہوتی۔ جی، وہ ہمتن گوش ہوئی۔ تمہارا نکاح اگر اس احمر سے ہو جاتا تو میں تم دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا، پھر اب تک تو تمہارا یہ خوبصورت بدن مٹی کھا چکی ہوتی اور ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہوتی۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ یہ شخص پاگل تھا، اوزگل سے نفرت کا دعوے دار، اپنا موازنہ یشم سلطان خانزادہ سے کر رہا تھا۔ بھلا کوئی وہ اوزگل سے اتنی دھویں دار محبت کرتا تھا کیا کہ اس کے بچھڑ جانے پر یوں یش جیسا جوگ لے لیتا؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ اوزگل کا لہجہ تک کانپ گیا تھا۔ یہی تو میرا محبوب مشغلہ ہے، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ اس نے اب بھی بے تاثر لہجے میں کہا۔ آپ بہت برے ہیں، اوزگل نے بے اختیاری میں منہ بنا کر کہا۔ واٹ؟ عریب سلیمان خانزادہ نے آئیبرو جھکائے۔ نہیں، میں تو مٹھن خان بابا کو بول رہی تھی۔ وہ صاف مکر گئی۔ اس کی اس بے وقوفی بھری چالاکی پر وہ اتنی ٹینشن میں بھی مسکرا دیا۔ اوزگل اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں پر قابو پانے لگی اور وہ اس کی مدھر سانسوں کی نازک زیر و بم بغور سننے لگا۔ کیا ہوا؟ اب فون کیوں نہیں رکھ رہی ہو؟ عریب نے اس کی خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ فون تو وہ خود بھی رکھنے کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ ان اعصاب شکن لمحوں میں اس کی مندر کی گھنٹیوں سی خوبصورت آواز جلتے دل پر ٹھنڈی فوار کا کام کر رہی تھی جیسے۔ وہ یش لالا کو کیا ہوا ہے؟ وہ کب آئیں گے؟ اس نے بمشکل پوچھ ہی لیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر میں آج اس سے بیت السلطان ہی لانے والا ہوں۔ ہم یہیں ہیں، حویلی کے قریب۔ ابھی کسی کو مت بتانا، مگر میں اسے حویلی لے آؤں گا۔ عریب نے پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو اب بند آنکھوں کے ساتھ بے چین سا تکیے پر سر پٹک رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوش ہوئی۔
پہلے کبھی بھی جھوٹ بولا ہے تم سے میں نے؟ وہ اسے اپنی گول گول باتوں میں گھمانے لگا اور پھر سے خاموش ہو گئی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج رات کو کمرہ لاک مت کرنا، ویٹ کرنا میرا۔ مورے کے کنگن، چوڑیاں اور رنگس وغیرہ نکال کر رکھنا۔ اب فون رکھو، ضروری کال آ رہی ہے، اریم نے لاپرواہی سے کہا، جبکہ وہ اس کی بات پر ہی خود میں سمٹ گئی۔ جی اللہ حافظ بول کر جلدی سے فون رکھ دیا۔ اری پوری طرح یش کی جانب متوجہ تھا، جو بند آنکھوں کے پردے پر جانے کون سا دردناک منظر دیکھ رہا تھا، جو پسینے سے شرابور بے چین سا تھا، بار بار اپنا سر تکیے پر پٹک رہا تھا۔ یش، اریم نے اسے جھنجھوڑا۔ سوہن، وہ چلا کر اسے پکارتا ایک جھٹکے سے بیدار ہوتا اٹھ بیٹھا۔ اریب کی ماتھے کی رگیں پھر سے تن گئی۔ یش نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرایا جو درد سے پھٹ رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر دباتے پاس بیٹھے شخص کا خیال آیا، اور کل رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے گھوم گیا۔ یشم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اسے کم از کم پاس بیٹھے شخص کے سامنے یوں نہیں بکھرنا چاہیے تھا۔ اب اس منہ زور شخص کو لگام لگانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ ہر طوفان اپنے اوپر جھیل گیا تھا، مگر پاس بیٹھے شخص میں برداشت کا مادہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ خاص کر اس کے لیے اب زمین آسمان ایک کرنے کے در پر ہو جائے گا۔ چہرہ بخار کی حدت سے سرخ تھا، ملکچہ حلیہ سلوٹ زدہ کپڑے، بکھرے بال۔ یشم سلطان نے فوراً خود کو کمپوز کیا اور بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ اریب اسے بے تاثر سرد و سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، بھرپور طریقے سے نگاہیں چراتا ڈریسنگ سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑا ہوا اپنے جلتے ہوئے تن بدن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، ساتھ میں اپنے دماغ میں الفاظ ترتیب دینے لگا کہ اب اس منظور آدمی کو کیسے شانت رکھنا ہے، کہ اس وقت اس کے سامنے اس کا دوست نہیں، اس کا بڑا بھائی تھا، اور اس وقت یشم سلطان کو اپنے بڑے بھائی کا سامنا کرتے اسے صفائیاں وضاحتیں پیش کرنی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹاول سے بال رگڑتا شرٹ لیس باہر آیا، قریب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ویسے تو میں اپنے طریقے سے سب کچھ پتا کر چکا ہوں کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا، اور اس بے حس وعدہ خلاف لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا کیا، لیکن میں ہر بات تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں یشم سلطان خانزادہ۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ وہ سانس لینے کو رکا، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سوچ کر کوئی سب سے آسان اور سیدھا طریقہ مجھے بتا دو اسے اٹھا کر یہاں لانے کا۔ میرے طریقوں سے تمہاری محبوبہ کو بے تحاشا تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور وہ طریقے شاید تمہیں ناپسند آئے۔ میں نے اپنے طریقے آزمائے تو قسم خدا کی بہت تباہی ہو جائے گی۔ اریب سلیمان خان زادہ حلق کے بل چلایا تو جیسے پورا فارم ہاؤس ہل گیا تھا۔ یشم نے اپنے جبڑے بری طرح بھیجے۔ پلیز لالا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کسی اور کی ملکیت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اس نے بے بسی سے جبڑے بھیجے۔ اور اسے کسی اور کی ملکیت ہونے کس نے دیا؟ اور خود اس کی ہمت کیسے ہوئی تم سے وعدہ خلافی کرنے کی؟ وہ اب بھی دہاڑ کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ میری فکر مت کریں، یشم نے کہتے اپنے بال برش کیے۔ میں سب کچھ تباہ و برباد کر دوں گا یشم سلطان خانزادہ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے لالا، آپ کو میری قسم، میں بھول جاؤں گا اسے، کہتے ہوئے یشم نے نگاہیں چرائی۔ افسوس کہ تمہارا لہجہ اور آنکھیں تمہاری اس بے تکی بات کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی۔ اریب نے استہزائیہ لہجہ اختیار کیا۔ اریب اسے اس کی قسم دینے پر بری طرح دل ملایا تھا۔ پلیز لالا، میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں، مجھے ہجر کے ناگ نے ڈسا ہے، میرے روم روم میں درد کی لہریں اٹھ رہی ہے، ایسی باتیں کر کے مجھے اور تکلیف مت دیجیے۔ بڑی مشکل سے اس دل کو سمجھایا ہے میں نے، اب پھر سے خود کو جھوٹی آس میں رکھ کر مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں آپ کو قسم دے چکا ہوں آپ کچھ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اس ٹاپک پر کوئی بات کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پلیز لالا پلیز، میں اس فیز سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، مجھے اور تکلیف مت دیں، میں مزید کوئی بھی دھچکا برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یشم نے ڈریسنگ پر دونوں ہاتھ جما کر آنکھیں زور سے بھیج کر کہا تو اریب سلیمان خان زادہ جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ یہ وہ تھا جس نے اریب کو بے بس کر دیا تھا، اگر بیچ میں نہیں آتا تو وہ جانے کون سی تباہی و بربادی لے آتا۔ میں کچھ دن بیت السلطان میں رہنا چاہتا ہوں لالا، یشم نے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم تیاری کرو، میں 5-10 منٹ میں ایک ضروری فون کال کر کے آیا۔ اریب نے بھی خود پر پھر سے وہی بے حسی کا خول چڑھاتے لہجے میں سخت ناراضگی لیے ہوئے کہا۔ یشم نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تنفن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یشم سلطان نے آنکھیں موند کر تکلیف کے احساس سے گہری سانس خارج کی۔
दूसरी तरफ आज इतवार का दिन था। वो दोनों कैंट से बाबा के घर गए थे। सोहन ने बाबा की तैयारी में उनकी मदद की। पूरा दिन इधर गुजार कर वो उसे घर छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर निकला था। ईशा की नमाज अदा करके वो घर लौटा। वो कमरे में आया, वो उधर मौजूद नहीं थी। घर में खामोशी थी। उसे हैरत हुई। वो किचन की जानिब गया। तौका के ऐन मुताबिक वो किचन में मौजूद थी, मगर वो बुरी तरह चौंका कि वो डाइनिंग चेयर पर बैठी टेबल पर दोनों बाजुओं में सर दिए रोने का शुक्र फरमा रही थी। अजहार तड़प कर आगे बढ़ा। अरे अरे मीठी, ये क्या मेरी जान, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? अजहार ने आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम कर सीधा किया और पानी में ग्लास डालकर उसके गदाज मोमी लबों से लगा लिया। लाइट पर्पल कलर के प्रिंटेड फ्रॉक, ट्राउजर और दुपट्टे में वो सी करती सीधा उसके दिल के जरिए रूह में उतर रही थी। वो उसके रोने पर बुरी तरह बौखलाया। अब बताओ क्या हुआ है? उसका रोना जरा सा थमा तो अजहार ने उसकी चिन से थाम कर उसका चेहरा अपनी जानिब घुमाया। मुझे कुछ बनाना नहीं आ रहा। चिकन बनाने की कोशिश की तो नमक जहर हो गया है और वो जल भी गया। अब हम क्या खाएंगे? आप क्या खाएंगे? वो बोलकर फिर से रोने वाले मुंह बनाने लगी तो अजहार का कहकहा बुलंद हुआ। सोहन मजीद मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी। आप हंस क्यों रहे हैं? वो रूहान सी हुई। इसलिए हंस रहा हूँ मेरी पागल बेगम कि इतनी मामूली सी बात पर अपने इतने कीमती मोतियों को ज़ाय करने की क्या ज़रूरत है? अगर खाना ठीक नहीं बना तो मैं बाहर से ले आऊँगा। तुम प्लीज़ रोना बंद करो। आज़ाद ने आगे बढ़कर उसकी भीगी पलकों को अपने लबों के महकते लम्स से महकाया। सोहन अपने आप में सिमट गई। उसके लम्स की हिद्दत का एजाज़ था कि उसके आर्ज़े सुर्ख होकर दहकने लगे। वो आप ले आए खाना, मुझे भूख लगी है। सोहन की ज़बान पहली मर्तबा लड़खड़ाई थी। ओके, मैं जाता हूँ, बर्तन लगा दो, बिरयानी ले आऊँगा और अब रोना मत। आज़ाद उसके माथे पर बोसा देते उठा। उसके जाने के बाद सोहन ने बर्तन लगाया और उसका इंतज़ार करने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद फिर से किचन में दाखिल हुआ। सोहन ने मुस्कुराते हुए उठकर उसके हाथ से पैकेट थामा और ट्रे में बिरयानी निकाली। उन दोनों डाइनिंग चेयर पर बैठे तो अजहार ने दूसरी प्लेट पीछे खसका दी। सोहन ने उसे नासमझी से देखा, मगर वो एक ही प्लेट में बिरयानी निकालने लगा। सोहन खामोशी से उसकी तमाम कार्रवाई देखती रही। मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाने वाला हूँ, अजहार ने कहा तो वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, मगर अजहार ने उसे खिलाना शुरू किया। तब सोहन ने चम्मच उठाकर चम्मच में बिरयानी लेकर उसके मुंह के आगे किया तो वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा, खिल सा गया। उसने गहरा मुस्कुराता उसके हाथ से वो लुकमा खाया। दोनों ने इस तरह खाना खत्म किया। मेरा पेट भर गया। सोहन ने हाथ खींचा। अरे बस इतना ही, एक चिड़िया तुमसे ज़्यादा दाने खा लेती होगी, आज़ाद ने कहा तो मुस्कुराकर उठी और किचन समेटने लगी। आज़ाद उठा और अपनी प्लेट्स उठाई। अरे मुझे दीजिए ना, सोहन ने चौंक कर कहा। क्यों भाई, सिर्फ तुम लोगों का काम तो नहीं है ये? एक मर्द की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्यारी नाजुक सी बेगम का ख्याल रखते, उसके कामों में उसका हाथ बटाए, आज़ाद ने बिला तकल्लुफ़ कहा। अच्छा ठीक है, कल को ड्यूटी पर जाने से पहले मैं झाड़ू दे दिया करूँगी, आप पोछा लगा कर चले जाया करना। उसने भी आराम से नाक चढ़ाकर कहा तो आज़ाद का कहकहा बेसाख्ता हुआ। खैर, वो तो नहीं कर सकता मैं, वो वाला डिपार्टमेंट सिर्फ तुम्हारा है, अजहर ने दांतों तले लब दबाकर कहा। जब तक वो किचन में रही, अजहर ने उसका यूं ही नाक में दम करके रखा। बड़ी मुश्किल से उसे अंदर भेजा। खुद किचन साफ करके वो उसके लिए दूध का गर्म गिलास लेकर अंदर गई। उसे शुरू से ही दूध तेज़ गर्म पीने की आदत थी, अब भी कुछ ज़्यादा ही गर्म था। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो सामने सोफे पर बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। सोहन बेड के साइड टेबल की तरफ बढ़ी, जब पाँव कारपेट में उलझा। इससे पहले कि गर्म दूध का गिलास उसके सीने पर गिरता, आज़ाद ने लपक कर उसे थामा और गिलास को ज़मीन पर गिर जाने दिया। वो अपना तवाज़न भी बरकरार नहीं रख पाया था जब उससे लिए बेड पर गिरा। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि वो बेड पर थी और आज़ाद उस पर गहरी घटाव सा छाया हुआ था। सोहन ने घबराकर आंखें जोर से भींच ली और वो उस परिवेश की हसीन नकूश में गुम हुआ अपने हवासों का पता भूल गया था। तभी अब उसके चेहरे के एक एक नकूश को दीवानों की तरह निहार रहा था। सोहन के नरम मखमली होठ कपकपाए। आज़ाद ने उसकी लरसती कांपती पलकों को अपने लबों से छूकर मौतबर किया। उसके दोनों गालों पर अपना दहकता लम्स छोड़ा। अब उसका पूरा वजूद लरजने लगा था। अजहार पीछे हटे। वो उखड़ती सांसों के बीच बमुश्किल ही बोल पाई, मगर वो तो पूरी तरह बेखुद और मदहोश में डूब सा गया था। तभी बेहद बेकरार होकर उसकी चिन पर अपने लब रखे, अपने लबों पर उसकी सांसों की दहकती महक महसूस करके सोहन के 14 तबक रोशन हो गए थे।
azhad, وہ روحان سے ہوئی۔ جی جانے azhad، سوہن کے نچلے لب کے کنارے پر اپنے ہونٹ مس کرتے جان نثاری سے گویا ہوا۔ دور ہو۔ سوہن اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں سے عاجز آ کر بولی، اپنی مومی گلابی انگلیوں سے اس کا سینہ چھوتے اسے پیچھے ڈھکیلنا چاہا۔ azhad اس کے احتجاج کرتے ہاتھ اپنی قید میں لیتے اپنی گردن کے گرد حائل کر گیا۔ میٹھی، اگر تم سے دور ہو گیا تو ہمارے درمیان حائل دوریاں کیسے ختم ہوں گی؟ سوہن کے قریب اور قریب آتے وہ مدھم مدھم لہجے میں بولتا جیسے اس پر اپنا زہر پھونک رہا تھا۔ سوہن نے رونی صورت بناتے جان بخشنی چاہی، لیکن وہ یہ حرکت کر کے مزید خود کی جان مشکل میں ڈال گئی۔ azhad اچانک ہی اس پر جھکتے اپنے دانتوں سے اس کے نرم گال پر حملہ آور ہوا۔ سوہن کر رہی آنکھیں پل میں نم ہوئی۔ azhad اس کے گال پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ کر اب اس کی سرخ ہو چکی گال سے اپنی گال رگڑتے اپنے لب اس کے کان کے پاس کیے، پھر اس کے کان کی لو کو اپنی سانسوں کی گرم بھاپ سے روشناس کرواتے بہکے لہجے کی جان لیوا سرگوشی کی۔ میٹھی، تمہاری یہ مجھے روکنے کی کوششیں مجھے مزید اکسا کر تم میں سما جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ دور نہیں، قریب کرو خود کے۔ تمہاری یہ دوری، یہ گریز مجھے منہ زور کر رہی ہے، اور اگر تمہارے اکسانے پر میں نے خود کو تمہاری ذات میں مگن کیا تو میری جنون خیزیاں شاید ہی تم سہن کر پاؤ۔ بھاری بوجھل لہجے کی گمبھیرتا سے بھرپور سورگوشی نے سوہن کو جیسے بے جان کر دیا۔ پل بھر میں خوف زدہ ہوتے اس کی پلکوں کے کنارے نم ہوئے تھے۔ اس کے یہ تاثرات، خوف اور پلکوں کی نمی دیکھ azhad نرمی سے پیچھے ہوا اور اسے کمر سے تھام کر اٹھا کر بٹھایا۔ اس کے ماتھے پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا ڈریس لے کر واش روم میں چلا گیا۔ سوہن بے جان سے قدم اٹھاتی کچن میں گئی تاکہ صافی لا کر گرا ہوا دودھ صاف کر سکے۔ دوسری طرف بیت السلطان میں آج عید کا سماں تھا۔ یشم سلطان اور عریب اس وقت مردان خانے میں ایک عرصے کے بعد موجود تھے۔ مراد خانزادہ کی چوڑی چھاتی اس بات کی گواہی تھی کہ اپنے گبرو جوان پوتوں کا یہاں موجود پا کر وہ کس قدر خوش و خرم تھے۔ یشم سلطان ٹانگ پر ٹانگ جمائے لوگوں کا ایک جم غفیر سا دیکھ رہا تھا، جوان سے جو ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے دور دور سے آ رہے تھے۔ سینے میں بھڑکتے الاؤ کو دبائے وہ دھیمی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے سب سے مل رہا تھا، جبکہ عریب بھی اسی کے پاس بیٹھا سب کے سلام کا جواب ضرور دے رہا تھا مگر شاید خفا تھا۔ تبھی یشم سلطان سے کلام کرنا ضروری نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس سارے بکھیڑے سے فارغ ہو کر وہ ڈیرے پر چلے آئے تھے۔ سلطان خانزادہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ان کی بہو کو اپنے ساتھ لائے گا، عریب کے منہ سے ساری داستان سنا کر انہیں اچھا خاصا بڑا دھچکا لگا تھا، مگر اب وقت گزر گیا تھا۔ وہ بہت پچھتائے کہ اسے اکیلے کیوں یہاں آنے دیا، مگر اب پچھتاووں کے سوا پاس کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ اوزگل بیڈ پر بیٹھی بے قراری سے اپنی انگلیوں کے ناخن اپنے دانتوں تلے چبا رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا اور اس کی نیند، سکون سب برباد ہو چکا تھا۔ ایک ڈر تھا، ایک جھجک، اس کے باوجود وہ بیڈ پر چیزیں رکھے کمرے کا دروازہ کھولے اس کی منتظر تھی۔ وہ بہت مہربان ہو گیا تھا۔ اوزگل بار بار اس کے رویے، الفاظ میں الجھتی لاشعوری طور پر صرف اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کے الفاظ سحر طاری کرنے لگے تھے۔ پچھلی مرتبہ کی اس کی جان لیوا گستاخی نے کافی وقت اسے مضطرب کر رکھا تھا۔ وہ اب بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب آہٹ ہوئی اور وہ ہلکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور ڈور آٹو لاک کیا۔ وہ کیا آیا، اس کی سحر طاری کرتی شخصیت کے ساتھ ایک خوشبو کا ریلا آیا تھا اندر جو حواس مختل کرنے لگا۔ السلام علیکم، عریب نے گمبھیر آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مریل سی آواز میں جواب دیا۔ وہ آ کر بے تکلفی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، ٹیپنگ شارٹ شرٹ ٹراؤزر میں، ٹیپنگ دوپٹے میں، اس کا چاندنی سا ٹھنڈا خوشبودار وجود عریب کو کسی دوسری دنیا کی سیر کروا گیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم فون پر؟ عریب کہتے اس کے ذرا قریب کھسک آیا۔ کچھ نہیں، اوزگل نے پہلو بدلا۔ میں بہت برا ہوں، عریب نے دانستہ بات چھیڑی۔ نہیں تو آپ کو تھوڑی کہا تھا، وہ بے ساختہ پرے کھسکتی تھوڑا فاصلہ بنا گئی۔ تب عریب کے ماتھے پر بل آئے اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ لاؤ کنگن اور چوڑیاں دو۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی، سر چکرا سا گیا۔
مگر مقابل شاید اسٹیل کا بنا ہوا تھا۔ اریب اس کے خوف سے کانپتے وجود کو نظر اندازی کی نظر کرتے، لاپرواہ لہجے میں بولتے، ضدی سا اس کے نزدیک تر نزدیک ہوتا گیا۔ ازغل نے کانپتے لرزتے وجود میں ہمت پیدا کرتے اپنا ہاتھ اس کی چٹانی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر تب تک اریب بیڈ پر پڑے کنگن اور چوڑیاں پاس کھسکاتے اس کی کلائی کے اوپر رکھتے اس کی کوشش ناکام کر چکا تھا۔ چاہ نہ چاہ ازغل کو اپنی جگہ پر ساکت ہو جانا پڑا۔ اریب ہر چیز سے بے نیاز بنا اس کی نازک کلائی میں کنگن ڈالتے اب چوڑیاں چڑھانے لگا۔ اس کی نازک مخمل سی نرم کلائی میں 2 کنگن ڈالنے کے بعد چوڑیاں ڈالی۔ ساری چوڑیاں پہنا لینے کے بعد اس نے مزید 2 کنگن اس کی کلائی میں ڈالتے سیٹ بنایا۔ پھر نظر اس کی کلائی پر چوڑیوں کی وجہ سے بننے والی سرخی کی جانب گئی تو وہ بے ساختہ ہی اس کی کلائی اوپر کرتے اپنے لبوں کے قریب لائے ان پر اپنے دہکتے انابی لب رکھ گیا۔ ازغل کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس شخص کی قربت انتہا کی روح فرسا تھی، وہ خود میں سمٹ کر لرزتی چھوئی موئی سی ہو گئی تھی۔ اریب نے اس کی کلائی اپنی تھائی پر رکھی اور گہری معنی خیز نظروں سے اس کے ہلتے کانپتے نازک گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ اور اس کی آنکھوں پر اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھنے کے ساتھ اپنا انگوٹھا نرمی سے اس کی کلائی پر پھیرتے دوسرے ہاتھ میں موجود رنگ بھی اس کی موم سی سافٹ انگلی میں ڈالی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی معصوم اداؤں سے اس زخم لگے شیر کو خود کی جانب مائل کر رہی تھی، مگر اریب اس کے لیے بہت خطرناک تھا، انتہا کا ظالم، بے رحم و سرد مہر۔ اور اب اس کی بھٹکتی نگاہیں اس کے وجود کا احاطہ کرنے لگی، اس کی جامد نگاہوں کا فوکس اس کے گلابی کپکپاتے لب تھے۔ وہ اس کے مزید قریب آیا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ازغل اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر اچھلی، جبکہ اس نے سکون سے بیٹھے غصے کے گھونٹ پیتے اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ ازغل، دروازہ کھولو، مجھے ضروری کام ہے۔ ویرا کی آواز پر اریب کو مزید طیش و اشتعال نے گھیرا۔ ویرا آ گئی۔ ازغل کے چہرے پر ہوائیاں اڑی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور شدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے کھڑکی کی جانب گیا۔ کھڑکی کھول کر وہ باہر نکلا اور جانے کی طرح غائب ہو گیا۔ ازغل نے سکھ کا سانس لیا، تیزی سے چوڑی اور کنگن اپنی اصلی جگہ پر رکھے اور دروازہ کھولا۔ ویرا تھی، ماں کی سالگرہ پر سرپرائز پلان کرنے آئی تھی۔ پھر ازغل سر جھٹکے پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ آج 6 ماہ کے بعد وہ پھر سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں بیت السلطان آیا تھا۔ وقت کی کروٹ نے یشم سلطان خانزادہ کی شخصیت پر ایک جامد خاموشی کی دبیس چادر اڑا دی تھی، مگر جانے کیسے داجی مراد خانزادہ اور پوری حویلی میں یہ بات کس نے گردش میں لائی تھی کہ یشم سلطان خانزادہ نے کسی کا جوگ لے رکھا ہے۔ اریب اور وہ پراسرار سی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا اب وہ کون سے مشن پر ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ہاں، مگر ان 6 ماہ کے دوران ان دونوں نے زیادہ تر وقت یشم سلطان خانزادہ کے سلوئی والے فارم ہاؤس میں گزارا تھا یا پھر اریب کے ایک مخصوص خفیہ اپارٹمنٹ میں۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، باہر پشاور سے مہمان آئے تھے، پھوپھی دعا زہرا، پریحہ اور غفران۔ یہ 6 ماہ ماں سے شدید ناراضگی جتاتی پشاور میں ہی گزار کر اب دعا زہرا کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ وہ جانتا تھا پھوپھو جلد از جلد اس سے باس پرس کرنے اس کے کمرے تک پہنچ جائے گی، پریحہ بھی اس سے ملنے آئے گی۔ اس پر وحشت سی طاری ہونے لگی۔ یشم نے اپنی خفیہ پاکٹ میں سے چپکے سے ایک سگریٹ نکالی اور لبوں میں دبا لی۔ گزشتہ 6 ماہ میں اور تو کہیں سکون نہ ملا تو اس نے سگریٹ نوشی اختیار کر لی تھی، مگر اس بات کی بھنک ابھی کسی کو نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر جھولتا مضطرب سا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر سلطان خانزادہ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک شکوہ کناں نگاہ بیٹے پر ڈالی تو وہ بے اختیار نگاہیں چرا گیا۔ انہوں نے 1000 مرتبہ کی گئی بات ایک مرتبہ پھر سے سامنے رکھی۔ شادی کر لو یش۔ سلطان صاحب نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا جو بلیک شلوار قمیض میں بلیک مردانہ شال کندھوں پر ڈالے راکنگ چیئر پر جھولتا اپنا ماتھا ہاتھ کی 2 انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ اب اس دل میں کوئی تمنا باقی نہیں رہی ہے ڈیڈ، اس دل کی بنجر دھرتی پر خواہش کی کوئی کلی نہیں کھل سکتی، دنیا کا کوئی تیسرا وجود اس برباد دل کو آباد نہیں کر سکتا۔ میں اپنی آخری سانس تک اپنی وفا، اپنے تمام جذبے اس کی محبت پر وارنے تک زندہ ہوں ڈیڈ، اسی لیے دوبارہ میرے سامنے یہ بات دہرانے سے پرہیز کیجیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ پریحہ تمہارے بغیر مر جائے گی یش، اسے تمہارا دل دوبارہ سے آباد کرنے کا ایک موقع تو دو۔ سلطان صاحب نے مبہم سے لہجے میں کہا تو وہ ذرا مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ زہر جتنی تلخ تھی۔
نہیں مرے گی ڈیڈ، یقین کرے وہ نہیں مرے گی۔ جب اپنے جینے کی وجہ، اپنی زندگی، اپنے عشق کو اپنے ہاتھوں سے کسی غیر کے ساتھ رخصت کرتے وقت میں نہیں مرا تو وہ بھی نہیں مرے گی میرے بغیر۔ آئی پرومس۔ اس کی بات سن کر سلطان صاحب جیسے انگاروں پر لوٹنے لگے، تبھی تیش میں اس کے سامنے آئے۔ تف ہے تم پر خان، یہ کیسی بزدلی دکھائی تم نے کہ اسے حاصل کرنے کی بجائے خود اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھے۔ کچھ تو اپنے خاندانی روایات کا پاس کیا ہوتا، رگوں میں خانزادوں کے خون نے کچھ تو جوش مارا ہوتا، کچھ تو مردانگی دکھائی ہوتی۔ نکاح ہوا تھا تو طلاق بھی ہو سکتی تھی، نہیں مانتی تو اٹھا لیتے، تب بھی کوئی رکاوٹ آتی تو لڑکیاں بیوہ بھی تو ہو جاتی ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچے چل آئے تھے کہ 6 ماہ ہو گئے تھے بیٹے کو بے آب و ساگر کسی ماہی کی طرح تڑپتے دیکھ، اب تو خود بھی ٹوٹنے لگے تھے، مگر یش نے ان کی جانب دیکھنے سے فی الحال پرہیز ہی کیا تھا۔ محبت تو ساری دنیا کرتی ہے ڈیڈ، مگر یشم سلطان خانزادہ نے اس سے محبت کی ریت سے الگ اس کی عزت کی تھی، اپنے سر کا تاج سمجھ کر اس کا احترام کیا ہے۔ میری محبت نے اسے دنیا کی نظر میں معتبر کر دیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور رہی بات مردانگی کی تو معاف کیجیے گا ڈیڈ، کسی نازک سی لڑکی پر ظلم جبر زور زبردستی کر کے اسے دنیا کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا کرنا اگر مردانگی ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی مردانگی پر۔ میری نظر میں مردانگی یہ ہے جو میں نے اس کے لیے کیا کہ یہ کرتے میں نے اپنے دل کا لہو نچوڑ کر اس کے ہاتھوں میں سہاگ کی حنا مہکائی تھی، تو یہ بزدلی کیسے ہوئی بھلا؟ اس کے لہجے میں سمندر کی گہرائیوں سا سکوت تھا کہ سلطان صاحب اسے دیکھتے رہ گئے۔ ویسے تمہاری یہ قربانی خانزادہ رسم و رواج اور روایات کے سامنے کہیں پانی بھرتی نظر نہ آئے کہ تمہارے دادا اس لڑکی کو پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں، پورا پنجاب چھلنی کی طرح چھان چکے ہیں۔ وہ ملی تو وہ اس سے اٹھوانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، چاہے وہ اپنے ماموں کے گھر ملے یا شوہر کے گھر۔ وہ دنیا ادھر سے ادھر کر کے اسے تمہارا بنانے کا ارادہ باندھ کر بیٹھے ہیں، طریقہ چاہے کیسا بھی ہوا، ایسے یا پھر ویسے۔ سلطان صاحب نے اپنی دانست میں اس کے سر پر بم پھوڑا، مگر اس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میری مرضی کے خلاف تو اس تک مخالف سمت سے آتی ہوا نہ پہنچے، دادا جی کی کوششیں بیکار ہیں، اسی انداز میں کہتا پھر سے اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ یش چھوڑ دو یہ ضد، یہ پاگل پن۔ نہیں ڈیڈ، وہ اس دل کی ضد تو کبھی نہیں رہی، اگر ضد ہوتی تو اس وقت یہاں میرے بیڈ روم میں آپ کے سامنے موجود ہوتی۔ وہ تو سراپا عشق تھی، اور آپ نے سنا نہیں کہ عشق میں وفا کا پیمانہ عشق ہے، عشق حاصل ہونا بھی عشق کی خواہش ہے، مگر یار کو دنیا کی نگاہوں میں معتبر کرنا، اسے عزت دینا، یہ بھی عشق ہے۔ یشم سلطان نے اطمینان سے کہا، تم یہ اپنے عشق کے فلسفے اپنے دادا جان کے سامنے جھاڑنا، جو تمہاری اولاد دیکھنے کے چکر میں اب جانے کیا کیا انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ سلطان خانزادہ نے اس پتھر سے سر پھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ یشم نے پھر سے راکنگ چیئر پر اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ دوسری طرف ثنایا کافی دیر سے بیڈ پر لیٹی اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ جمائے اس تگدو میں ہلکان ہو رہی تھی کہ اوپر سے آتی چیخ و پکار کو کم از کم اس کی سماعت تک رسائی حاصل نہ ہو، مگر دیگر خواہشات کی طرح یہ خواہش بھی رد ہو گئی تھی کہ مسلسل کسی کی چیخوں کی آوازیں اسے بے تحاشا خوفزدہ کر کے سہما رہی تھی۔ دل کی کلی چٹکنے سے پہلے اس بے رحم سفاک آدمی نے نوچ کر مسل دی تھی۔ اب 6 ماہ سے بس وہ ایک پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ سکندر حارث بیک لاکھ اس سے سر پٹکتا، اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ محض باپ کو ٹالنے کے لیے بول رہا تھا، اسے لاکھ منانے کی کوشش کی، مگر اس کی خود پر طاری کی گئی جامد چپ کو نہیں توڑ سکا۔ 6 ماہ سے وہ اس سے ہم کلام نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی بات کرتی تھی، قریب آنا تو دور کی بات۔ 1-2 مرتبہ اس نے قریب آنے کی کوشش کی تو ثنایا نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے 1 مرتبہ پھر اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جو اس کی وجہ سے درندے سے انسان بننے لگا تھا واپس اپنے خول میں سمٹنے لگا۔ ثنایا نے جب اپنی کلائی پر زخم لگایا تو وہ اسے ہاسپٹل لے گیا، اس کی اونچی پہنچ کی وجہ سے جلدی سے ٹریٹمنٹ کی گئی، اس کی جان بڑی مشکل سے بچائی گئی، مگر وہ بہرحال بچ گئی تھی۔ مگر پھر اس کے بعد وہ اس کی جانب سے اپنا منہ موڑ گئی تھی۔ وہ جو صرف اس کی وجہ سے خود کو بدلنے کی کوششوں میں تھا، اپنی ہر کوشش ترک کرتے واپس پھر سے اسی جگہ جا کھڑا ہوا تھا جہاں پہ
ہر انسانیت سوز کام کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اب بھی وہ ایک غریب آدمی کو بالوں سے گھسیٹ کر لا کر لاؤنج میں پٹک چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ یہ دونوں اس کے باپ حارث بیگ کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرانے کے گناہ کر مرتکب ہوئے تھے، اور وہ انہیں اب جانوروں کی طرح پیٹ کر انہیں ان کے گناہ کی سزا دے رہا تھا۔ اپنی چمڑے کی بیلٹ نکال کر اب وہ انہیں جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ دونوں کی چیخ و پکار پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی، اور وہ یہ چیخیں سن کر سکون حاصل کر رہا تھا۔ بس ذات، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بابا کے خلاف جانے کی؟ میں تم لوگوں کے پورے خاندان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، وہ چلا رہا تھا۔ دلاورے، اس کی بیٹی کو اندر لاؤ۔ آج اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کا وہ حشر ہوگا کہ آئندہ کے بعد کوئی میرے بابا کے خلاف جانے کا سوچے گا بھی نہیں، وہ چلایا۔ ان کا مزرا اور وہ عورت اس کے پاؤں میں گر گئے، مگر اس نے اپنی ٹانگ جھٹک کر انہیں خود سے دور پٹک دیا۔ ان کے رونے چلانے میں شدت آئی۔ تب دلاور ایک سانولی سی کم سن لڑکی کو گھسیٹ کر اندر لایا۔ اے، چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، ہم نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو مجھے، وہ چلا کر پورا فارم ہاؤس سر پر اٹھا رہی تھی۔ سکندر حارث بیگ نے انتہائی ناگواری اور فرعونیت سے اسے دیکھا، تب طیش میں اٹھ کر اس لڑکی کے بھی چہرے پر 2 تھپڑ جڑ دیے اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ اس کے ماں باپ کو سکندر کے گارڈ نے دبوچ لیا۔ عجیب دل دہلا دینے والا سا منظر تھا۔ وہ ایک کمرے کی جانب بڑھا جب بہت اچانک سکندر کے سامنے وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بے تحاشا روتی ہوئی سرخ چہرہ اور لال انگارہ آنکھیں لیے اس کے سامنے آئی۔ سکندر سرد و سپاٹ تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا کہ اچانک چٹاخ! ثنایا کا ہاتھ پوری طاقت سے اٹھا اور سکندر حارث بیگ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ کی گونج پورے فارم ہاؤس میں گونجی۔ سکندر نے بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اب مجھے اس تھپڑ کی سزا دے اور جان سے مار ڈالے، ثنایا نے روتے ہوئے کہا۔ دلاورے، سکندر حلق کے بل چلایا۔ ثنایا سہم گئی۔ دلاور اپنے مالک کا اشارہ سمجھتے ان سارے لوگوں کو گارڈ سمیت باہر لے گیا، اور اب سکندر حارث بیگ پر عجیب جنون سوار ہوا تھا کہ پورے لاؤنج کو تہس نہس کرنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سکندر حارث بیگ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جرأت کیسے کی؟ میں جان سے مار ڈالوں گا سب کو۔ وہ ٹیبل سے واز اٹھا کر فرش پر پھوڑنے لگا، دیواروں سے گلاس پینٹنگ زمین پر پھینک کر چکنا چور کر دی۔ اس کا یہ جنگلی پن دیکھ وہ خوفزدہ ہو کر الٹے پیر نیچے بھاگی اور جا کر صوفے کے پیچھے بیٹھ کر چھپ گئی۔ سکندر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ نیچے بیسمنٹ میں آیا۔ طیش و اشتعال میں اس وقت اس کے سر پر جنون سوار ہو رہا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ ثنایا! وہ حلق کے بل چلایا۔ ثنایا بے تحاشا روتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سختی سے اپنا منہ بند کر گئی تھی، مگر وہ جلد اس کے سر پر آ پہنچا۔ چیل کی طرح جھپٹ کر اسے بازوؤں سے دبوچ کر صوفے سے باہر نکالا اور اسی جنگلی پن سے اسے بری طرح بیڈ پر پٹکا۔ ثنایا کو اپنی موت اپنے سر پر محسوس ہوئی۔ خوف سے سفید پڑتی اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ جانے دو مجھے، اس کے لب پھڑپڑائے اور وہ بیڈ پر بازوؤں کے سہارے کھسکتی پیچھے ہٹنے لگی۔ سکندر نے اسے ٹانگوں سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیوں؟ ابھی خود ہی تو کہا سزا دوں اور تمہیں مار ڈالوں۔ آج میں تمہیں سچ مچ مار کر یہ قصہ ہی ختم کر دوں گا، وہ دانت پیس کر کہتا اس کے اوپر جھکا۔ ثنایا بری طرح ہاتھ پیر چلانے لگی، مگر کچھ پل میں ہی سکندر نے اس پر بری طرح قابو پا لیا۔ وہ بری طرح تڑپنے سے سسکنے لگی، مگر سکندر کا طیش بہت اچانک جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اور اب وہ اتنے عرصے بعد اسے دیوانہ وار چوم کر اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی تشنگی مٹانے لگا۔ اس کے لبوں کی بے قرار اور بے صبر سی حرکت ثنایا کو اپنے چہرے اور گردن پر برداشت کرنی پڑی تو پل بھر میں ساکت پڑ گئی تھی، اور اب خوف غالب آنے کی بجائے غم و غصہ پھر سے اود آیا تھا۔ سکندر، چھوڑے مجھے، اس کے سینے پر ہاتھ جمع کرو، پھر سے بے بسی سے گھرائی، مگر سکندر نے اس کے کپکپاتے لب دیکھے اور اس کا نام پکارنے میں پل بھر کے لیے ان نازک پنکھڑیوں پر اپنے تشنے لب رکھ کر انہیں نام بخشا۔ وہ سر تا پیر سرخ پڑ گئی، آنکھوں میں تیزی سے آنسو آئے، وہ بے رخی سے دائیں جانب اپنا چہرہ موڑ گئی۔ سکندر نے اس کے نرم گال پر اپنے لب رکھے۔ میرا نام پھر سے پکارو ہنی۔ سکندر نے اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا اور بری طرح سسکی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، دور ہٹے، وہ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے بیچ بمشکل بول پائی، اور میں تم سے جانے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر مرتبہ مجھے بے بس کرتی، کیوں حیوان سے انسان بنانے کی کوشش کرتی ہو جان، میں وہ درندہ ہی ٹھیک ہوں جسے کم از کم کسی کے کسی بھی عمل سے تکلیف تو نہیں ہوتی۔ ثنایا نے اس کے عمل کے برعکس اس وقت اس کے لہجے میں بے بسی محسوس کی تھی، تبھی اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ سکندر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
ثنایا نے پھر خود کو چھڑانے کی تگودو میں ہاتھ پیر چلائے۔ میں آپ کو آپ کے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، ثنایا نے کہتے پھر سے نفرت سے رخ پھیرا، اور اتنی دیر میں پہلی مرتبہ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ کون سے ارادے؟ وہ انجان بنا، وہ خاموش اور پھر سے لا تعلق ہو گئی۔ ویسے میرے کچھ کرنے کے اتنے کوئی خاص ارادے نہیں ہیں، لیکن اب شادی ہوئی ہے تو بچے تو پلان کرنے ہی پڑیں گے نا۔ سکندر نے بے باکی کا مظاہرہ کیا اور ثنایا کا اسے جان چھڑانا مشکل ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو دیکھ کر سکندر نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ ثنایا اٹھ کر بھاگی اور خود کو ڈریسنگ روم میں بند کر لیا۔ سکندر گہری سانس خارج کرتے ادھر بیڈ پر ہی نیم دراز ہو گیا۔ اب میں اس کے آگے کی کہانی آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔